آج کے اس بابرکت دن ہم رب تعالیٰ کے حضور شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کے روزے مکمل کرنے کی توفیق دی، ہمیں عید کے مبارک تحفے سے نوازا، ہمیں خوشی و رغبت کے ساتھ اپنی اطاعت و بندگی کے قابل بنایا۔ ہم رب تعالیٰ سے اس کے دائمی خیر و عطا کی امید کرتے ہیں، اس سے عبادات پر دوام و استقامت طلب کرتے ہیں، اس کی آیات بینات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم سورہ شرح کے معنی میں غور و فکر کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سورت ہمیں 3 عظیم نعمتوں کی یاد دہانی کراتی ہے، اور یہ ایک ایسا وعدہ ربانی کو شامل ہے جو بڑی آزمائشوں اور سختیوں کو ہلکا کرنے اور ان میں آسانیاں پیدا کرنے کا ہے۔ اور آخر میں یہ سورت 2 ایسے امور کو ذکر کرتی ہے جو بندے کو رب ذوالجلال کے قریب کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی نعمت جس سے اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز فرمایا وہ یہ ارشاد عالی شان ہے، الم نشرح لک صدرک، یعنی اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ میرے بھائیوں، شرح صدر ہونا یعنی دل کا اطمینان و سکون سے بھر جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ ہمارے دین کے بڑے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں تو آپ لوگوں کو بھی شرح صدر حاصل ہوگا، آپ کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہوگا، اور آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ دوسری نعمت یہ ارشاد فرمائی، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا ہے جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی اور تنگی کو دور فرما دیا۔ اور بھلا ایسا کیوں نہ ہو، وہ تو بڑا کریم اور مہربان رب ہے، وہ کسی کو ذمہ داری دیتا ہے تو اسے کامیابی کے اسباب بھی عطا فرماتا ہے۔ تیسری نعمت یہ ارشاد فرمائی، رفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا، ان کا مقام و مرتبہ اعلیٰ و بالا فرمایا، اور ان کی ثناخوانی کو رہتی دنیا تک دوام بخش دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمُ النَّبِيَّ مَعَ اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، یعنی اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ نبی کا نام ملا دیا جب مؤذن 5 نمازوں کے لیے کہتا ہے اشہد، یعنی جہاں وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو وہیں ساتھ ہی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، سورہ الشرح میں ایک ایسا وعدہ آتا ہے جو نفوس کو راحت بخشتا ہے، دلوں میں
امید جگاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، آسانی تو تنگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے لن یغلب عسر یسرین، یعنی اور ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آ سکتی۔ بے شک، لہٰذا اپنے دلوں میں امیدیں جگائیں اور انہیں خوش آئین باتوں اور اچھی توقعات سے وابستہ کیے رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عزیزان محترم، اصحاب ایمان، اللہ تعالیٰ نے سورہ شرح کا اختتام دو عظیم ہدایات پر فرمایا ہے، جو ہمتوں کو بیدار کرتی ہے اور عزم و ارادے کو مضبوط کرتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، لہٰذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ یعنی جب ایک کام سے فارغ ہو جاؤ تو دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور جب ایک عبادت مکمل ہو تو دوسری طاعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ بندہ مومن کی زندگی عمل اور عبادت کے درمیان گردش کرتی ہے۔ وہ کبھی فرائض میں مشغول ہوتا ہے تو کبھی نوافل میں، کبھی صدقہ کرتا ہے تو کبھی صلہ رحمی کرتا ہے، کبھی خود علم سیکھتا ہے تو کبھی دوسروں کو سکھاتا ہے، کبھی واجب کی ادائیگی میں مصروف ہوتا ہے تو کبھی نفلی عبادات میں کوشاں رہتا ہے، اور خیر و بھلائی کے ایک موسم سے دوسرے نیکیوں احسان کے موسموں کی جانب راغب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگرچہ رمضان ہم سے رخصت ہو چکا، رمضان المبارک اگرچہ ہم سے رخصت ہو چکا، مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ روزہ، نماز، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور صدقہ و احسان یہ سب بھی ہماری زندگیوں سے رخصت ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس نے ماہ رمضان میں رب تعالیٰ کی قربت کا مزہ چکھ لیا، اس کے شایان شان یہی ہے کہ وہ سال کے باقی مہینوں میں بھی اطاعت و قرب الہی کے راستوں پر گامزن رہیں۔ باری تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے التجا رب العالمین ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچوں کو اور ہمارے تمام دوست احباب کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں، اور تمام عالم اسلام کو عید کی خوشیاں عطا فرمائیں، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ الاکرمین۔